ایک کبھی کبھی جو کام ہم لوگ اپنا برباد کرتے ہیں نا، جس کو چونکہ معلوم نہیں ہے، یہ پروگرام اللہ آپ کو اچھا رکھے بہت صحیح عنوان سے شروع کیا ہے آپ نے جی، اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہمارے مومنین میں کمی ہے، نہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو آدمی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے اور وہ اس بنا پر ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. مثلا جی، آپ کا جو ہے وہ 10,000 روپیہ میرے اوپر ہے، ٹھیک، میری نیت بھی ہے کہ میں دوں گا، جی، مگر میں کسی بات پر آپ کے تب گیا اور آپ کے لڑکی کی شادی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھ کو اس وقت مل جائے، نہیں دیں گے. میں نے کہا دیکھو دیں گے ہم، پیسہ ویسا نہیں کسی کو ماریں گے، لیکن یہ بیٹا اتنی نقشے بازی کرتے ہیں نا، تھوڑا جھیل لیں، ہاں، ہے نا، یہ ایک بات ہوتی ہے نا، جھیلیں، شادی ہو جانے تو تھوڑا سمجھ میں آئے گا ان کے، دے دوں گا. کہ جب ضرورت تھی تب نہیں دیا آپ نے اس کو، جنت کی غذا چکھ نہیں سکتے ہو تم. یعنی دیا دینے کے باوجود پھنس گئے صاحب آپ، وقت پہ نہیں دیا. وقت پہ نہیں دیا. یہ روایت یہاں ہے، فرماتے ہیں ایما مؤمن حبس مؤمنا، بہت سے کام جو ہے شیطان ہم کو تاؤ دلا کر کے پھنسا دیتا ہے، جی، لہذا ہر وقت ہم کو ہوش میں رہنا چاہیے کہ یار کہیں شیطان تو نہیں پھنسا رہا ہے ہم کو، صحیح. تو جوش آ رہا ہے، غور کرنی. ایما مؤمن حبس عن مؤمن، ایما مؤمن حبس مؤمنا عن مالہ، کوئی بھی مومن اگر کسی مومن کا مال ہڑپ لے. جی، دیکھیے ایک چیز اور میں آپ کی خدمت، یہاں لفظ مومن ہے، لیکن اور جب روایتیں آپ دیکھیں گے نا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں مومن اور غیر مومن میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، جی، کسی کا بھی آپ مال ہڑپ نہیں سکتے. میں آپ کو اس سلسلے میں رک کر کے ایک حدیث الگ سے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں جو لفظ مومن ہے تو آپ کو یہ کہ صاحب خالی مومن کا ہڑپنا جو ہے گڑبڑ ہے، بقیہ کا ہم مار لیں کوئی بات نہیں. جی نہیں، ایک روایت کہتی ہے کہ ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، 3 چیزیں وہ ہیں جہاں چھوٹ نہیں ہے. نمبر 1 وفاء العہد، کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتے آپ. ارے یار شرابی کبابی آدمی چھوڑو اس کی، کہنا آپ نے وعدہ کیوں کیا تھا، تو کیا ہی کیوں. وفاء العہد الی البر والفاجر، اگر کسی سے آپ نے کوئی جو ہے وہ کمٹمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرے گا، کرنا پڑے گا، چاہے سامنے والا اچھا ہو چاہے برا ہو، کوئی چھوٹ نہیں ہے. 1 2 اداء الامانہ، امانت کی واپسی. جی، آپ کے پاس اگر کسی کی امانت ہے واپس کرنا، تو آپ کو ہر حال میں واپس کرنا ہے. الی البر والفاجر، کوئی چھوٹ نہیں ہے، چاہے آدمی اچھا ہو چاہے برا ہو. جی. 3 بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بڑھیا سلوک، اچھا سلوک. آپ کو یہ حق نہیں کہے کہ میرا باپ ٹھیک نہیں ہے، میرے جو ہے وہ باپ کی یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں. وہ باپ ماں اچھے ہوں برے، آپ سے اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ تو سماج کی ایک دم کرنٹ والی آپ. جی، تو یہاں بھی وہی چیز ہے جو اگر اس میں ہے من حبس ایما مؤمن حبس مؤمنا، یہاں لفظ مومن ہے جی، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ غیر مومن کا مار سکتے ہیں، وہ الگ سے روایات موجود ہیں. ایما مؤمن حبس مؤمنا عن مالہ وہو یحتاج الیہ، بات وہ تھی نا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کا مال دبا لے، جی، حبس کر لے، روک لے، جی، وہو یحتاج الیہ، جبکہ اس کو ضرورت ہو، لم یذق واللہ طعام الجنہ، امام کی قسم ہماری طرح سے نہیں ہے. یا اللہ. اور ایک بات بتا دیں، اللہ کی قسم کے لیے بہت سی جو ہے تاکیدات ہیں کہ اللہ کی قسم مت کھایا کرو، لیکن یہاں امام نے اس کو کہتے ہیں قسم جلالہ. لفظ جلالہ کیا، اللہ جل جلالہ کہتے ہیں نا، تو اللہ لفظ جلالہ کی قسم مت کھاؤ، اللہ کی قسم مت. آپ اور اقسام کھا سکتے ہیں لیکن یہاں امام نے اللہ کی قسم، کوشش کرو یہ قسم نہیں. واللہ لم یذق واللہ من طعام الجنہ، ایسا انسان جنت کی غذا چکھ نہیں سکتا ہے. خوب، یؤخذ بید العبد یوم القیامہ علی رؤوس الاشہاد. آپ کیا سمجھتے ہیں
یہاں دبا لیا کسی کو نہیں پتا چلا نا. جی یہاں کی بے عزتی کوئی بے عزتی تھوڑی ہے. 2-4-10 لوگ جانیں گے, 2-4-10 لوگ جانیں گے, 150 جانے, 1000-2000 جانے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ایک پوری دنیا جانے, جی مگر یہی لوگ وہ ہیں جو بھول جاتے ہیں. ہاں کل کو بھول جائیں گے. سمجھا؟ 10 سال پہلے میرے ساتھ یہاں کیا ہوا کسی کو یاد واد نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہو گئی نا. تو یہاں کے لیکن وہاں کی بے آبروئی اللہ معمولی چیز نہیں ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. شروع سے آخر تک کے انسان. جی تو کہتے ہیں یؤخذ, کیا ہوگا وہاں, کیسے بے عزتی ہوگی ان حق مارنے والوں کی. سنیے, یؤخذ بید العبد یوم القیامہ, بندے کا ہاتھ قیامت میں پکڑا جائے گا, علی رؤوس الاشہاد, پبلک کے سامنے, گواہوں کے سامنے. الا, اور پھر اعلان ہوگا, الا من کان لہ من قبل ھذا حق فلیاخذ. سن لو بھائی سب لوگ, محشر کا اعلان ہے, ہاتھ پکڑ کے وسیع حسن صاحب کا حصے. دیکھ لو بھیا اس آدمی کو, جس کا حق کوئی ان کے اوپر باقی ہو, آ جاؤ لے لو. فلیاخذ, آپ جانتے ہیں جی اس دن آدمی کو سب سے زیادہ جو ہے وہ دہشت کس سے ہوگی؟ اپنے جان پہچان والوں سے, کہ یار کہیں عرفان نہ دیکھ لیں. ارے ورنہ مانگ لیں گے وہ. ہاں یار کہیں کیا نام ہے ان کا, یہ ہمارے جو کیمرہ سمیر بھائی. ارے یار کہیں سمیر بھائی نہ مانگ لے. ایک بار ان سے کہا تھا فلاں چیز لے, اچھا بھی دیتا ہوں, اور پھر میں بھول کے چلا آیا, سمیر بھائی کا 50 روپیہ رہ گیا. اب اس وقت حالت خراب ہے قیامت میں, کہیں سمیر نہ دیکھ لیں. مولانا صاحب لاؤ 50 روپیہ, اب تو وقت نہیں, کل سناتا ہوں اس کو میں کہ پھر اس کا حل کیا ہے. جب وہاں پکڑے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر کل بات ہوگی, حدیث پہلے پوری کر لیتے ہیں. تو یؤخذ بید العبد یوم القیامہ, قیامت کے دن بندے کا ہاتھ پکڑا جائے گا, علی رؤوس الاشہاد, لوگوں کے سامنے, اور آواز لگائی جائے گی, الا من کان لہ من قبل ھذا حق, اگر اس کی طرف سے کسی کا کوئی حق باقی ہے اس کے اوپر, فلیاخذ, تو آئیے آپ لوگ اپنا حق لے لیجیے. لے لیجیے. ولا شیء اشد علی اہل القیامہ, اور سب سے زیادہ جو شدید چیز ہوگی قیامت میں ایسے لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے ٹف جو سب سے مسئلہ ہوگا, کیا, من ان یرو من ان یعرفہم, کہیں وہ نہ دیکھ لے جو پہچانتا ہے. مخافتن, کیوں, اس خوف میں کہ کہیں سمیر بھائی وہ اپنا 50 روپیہ نہ مانگ لیں. خوفاً مخافتاً ان یدعا علیہ شیئا, اسی لیے جانتے ہیں آپ قیامت کا دن وہ دن ہوگا نا, آدمی رشتہ داریاں بھول جائے گا. خدا شاہد ہے, رشتہ داریاں تو چھوڑیے, خونی رشتہ, جس عورت کے لیے, بیوی کے لیے ہم دنیا میں جان دینے کو تیار تھے, اماں ابا کے سننے کو نہیں تیار تھے, جی آدمی اس جو ہے وہ فرار کرے گا بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے. جس اولاد کے لیے ہم نے سب حلال حرام کیا ہے, جی آدمی اس اولاد, اس بھائی سے. قرآن کہتا ہے نا سورہ 80 آیت نمبر 34, یوم یفر المرء, معمولی چیز نہیں ہے. قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب انسان فرار کر رہا ہوگا, کس سے, من اخی, اپنے بھائی سے, وامہ, باپ رے باپ, سب سے زیادہ ہم کو چاہنے والی کون ہے, ماں. ماں سے فرار کر رہا ہوگا آدمی. یوم یفر المرء من اخی, وہ دن ہے حساب و کتاب کا کہ جب آدمی فرار کرے گا اپنے بھائی سے, وامہ, اپنی ماں سے, وابیہ, اور اپنے باپ سے, وصاحبتہ, اپنی زوجہ سے, وبنیہ, اپنی بیٹوں اولاد سے, اپنے بچوں سے آدمی فرار کر رہا ہوگا. اس لیے کہ حق تو سبھی کا کچھ نہ کچھ ہے نا. اب اسی ذیل میں انشاءاللہ جو اگلے اس میں گفتگو ہوگی اگر خدا نے چاہا, کہ بھائی فرض کیجئے کہ اولاد کے بھی تو حقوق ہمارے اوپر ہے نا. صحیح. مثلا ان یحسن اسمہ, اچھا نام, اس کا نام اچھا رکھو. آپ نے کلوا رکھ دیا, جی جی جی, وہ کل کو قیامت میں آپ کو پکڑ سکتا ہے, صاحب وٹس کلوا. وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ, اس کا حق تھا کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی ہوتی, کیوں نہیں دیا؟ آپ کر سکتے تھے, اور آپ نے جو ہے اس کو ٹوپی لائن میں ڈال دیا, بیٹھ کے جو ہے وہ قینچی کاٹو, وہ کل کو پکڑ لے گا قیامت میں آپ کو.
اگر یہاں نہ لگاتے تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم ہو سکتا ہے MBBS ہو جاتے ہیں، ہم ہو سکتا ہے MD ہو جاتے ہیں، ہم ہو سکتا ہے فلاں ہو جاتے ہیں. تو حق کا مطلب خالی پیسہ تھوڑی ہے. جی جی جی. حق کا مطلب خالی زمین و جائیداد تھوڑی ہے. ہاں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے نا، یا بیوی ہے مثلا 5,000 روپے مہر تھا صرف. جی. کل آئے گی اس پر روایت انشاءاللہ خدا نے چاہا تو. آپ نے نہیں دیا. یہاں اس کے پاس قوت، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کا بڑھیا وکیل تھا، جی جی آپ کیس جیت گئے. جی جی. کل کو قیامت میں یہی بیوی ہوگی پالنے والے، اور اللہ کہے گا آئیے آج میں اس کا ولی ہوں، وکیل ہوں، لاؤ پیسہ نکالو. کیا؟ تو یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن وہ ہوگا جب آدمی فرار کر رہا ہوگا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، وبنی، اپنی اولاد سے. خدا توفیق دے ہم لوگوں کو. غیروں کو تو اپنی جگہ، اپنے جو ہے وہ فیملی کے جو ممبرس ہیں ان کا گھرے چلو یہ تو میرے بھائی ہیں، اگر وہ راضی نہیں ہے قیامت میں ہم مصیبت میں پڑ جائیں. ارے تو میرے بیٹے ہی کی بات ہے یار، چلو اب چلے گا. جی نہیں، کل کو قیامت میں اگر وہ کلیم کر دے گا آپ پھنس جائیں گے. جی. خدا توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اگر کسی کا ذمہ بنتا ہے، ہمارے اوپر حق بنتا ہے، خدا یاداوری فرما، ادا کرنے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ.